علم تھا کہ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک غلام تھا جو آپ کے لیے کما کے لاتا تھا۔ ایک دن وہ کچھ کما کے لایا، شام کا وقت تھا اور آپ نے پوچھے بغیر کہ یہ تو کہاں سے لایا ہے، کیسے لایا ہے؟ جی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا طریقہ کار تھا، معمول تھا زندگی کا کہ جب آپ کا غلام آپ کے لیے کچھ کما کے لاتا تو آپ اس سے پوچھتے کہ یہ کہاں سے کما کے لایا ہے اور کیسے کما کے لایا ہے۔ جب وہ بتاتا آپ مطمئن ہوتے تو پھر اس کو آپ تناول فرماتے، کھاتے۔ اور آج یہی ہمارا طریقہ ہونا چاہیے کہ اگر میرے بیٹے کی تنخواہ 50,000 ہے اور وہ ماہانہ گھر میں 2 لاکھ لا رہا ہے تو کیا باپ کو پوچھنا نہیں چاہیے کہ تیری تنخواہ تو 50,000 ہے، یہ اوپر والے پیسے کہاں سے آ رہے ہیں؟ لیکن آج ہمارے معاشرے کا المیہ یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں بس آنا چاہیے، یہ پوچھنے کی ہمیں کیا حاجت ہے کہ وہ کہاں سے لے کے آ رہا ہے، راستہ کون سا ہے؟ اس واسطے ہمیں آج اس چیز کی بات ضرورت ہے کہ آنے چاہیے جہاں سے بھی آتے ہیں۔ لیکن وہ خلفائے راشدین کا خوبصورت زمانہ تھا اور خوبصورت ان کی زندگیاں کہ پہلے پوچھتے۔ اتفاق سے ایسا ہوا کہ اس دن پوچھا نہ، شدت کی بھوک لگی ہوئی تھی، وہ کھانا کھا لیا۔ جب کھانا شروع کیا ایک لقمہ لیا تو غلام نے روک لیا، کہا حضور پہلے آپ پوچھا کرتے تھے کہ کھانا یہ کہاں سے لے کے آئے ہو اور کیسے کما کے لائے ہو، اور میں بتلاتا تھا پھر آپ کھاتے تھے۔ آج آپ نے پوچھا نہیں ہے، آج آپ نے ایسے ہی کھانا شروع کر دیا ہے۔ تو کہا آج شدت کی بھوک لگی تھی جس واسطے جلد بازی ہوگی۔ تو پوچھا کہ یہ کہاں سے لے کے آئے ہو؟ کہا کہ میں زمانہ جاہلیت میں کچھ لوگوں کے پاس سے گزرا تھا، ان کا کوئی بیمار تھا تو میں نے کوئی منتر پڑھ کے دم کیا تھا، وہ بندہ ٹھیک ہو گیا تھا۔ انہوں نے کچھ معاوضے کا میرے ساتھ معاہدہ کیا تھا، آج ادھر سے میرا گزر ہوا تو انہوں نے وہ معاوضہ دے دیا جو میں لے کے آپ کے پاس آ گیا۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا تیرے اوپر افسوس، تو نے بتانا تھا مجھے، تو نے تو مجھے ہلاکت میں ڈال دیا۔ اس کے بعد خالی پیٹ اور صرف ایک لقمہ پیٹ میں گیا ہوا ہے، اس کو انگلیاں مار کے حلق میں نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں، وہ نکلنے کے لیے تیار نہیں، خالی پیٹ ہے۔ کسی نے کہا کہ پانی پئیں وہ پھر نکل آئے گا، پانی منگوایا، پانی منگوا کے پی کے اس ایک لقمے کو نکالنے کی کوشش کی جا رہی ہے، آخر کار اس کو نکال کر چھوڑا۔ کسی نے کہا کہ ایک لقمے کی خاطر اتنی اپنے آپ کو تکلیف دے رہے ہیں، تو کہا ہاں میں نے اپنے آقا اور مولا سے سنا ہے کہ جس بندے کے جسم کا حصہ حرام کے لقمے سے پرورش پائے گا، فرمایا جہنم کی آگ اس کی طرف دوڑ کے جائے گی۔ فرمایا کہ میں نہیں چاہتا کہ میرے جسم کا کوئی حصہ حرام کے لقمے سے پرورش پائے، اس واسطے میں نے اس لقمے کو اپنے پیٹ کے اندر برداشت نہیں کیا۔ تو یہ ان لوگوں کا تقویٰ تھا، یہ